تاریخ کی دہلیز پر لہو سے لکھا گیا ایک ایسا فلسفہ جس نے ایک قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے دور کی جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں ہم سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان مشرق اور مغرب کی صورت میں وجود میں آیا، مگر ان دونوں حصوں میں زبان، ثقافت اور زمینی فاصلے کا خاصا فرق تھا۔ مغربی پاکستان میں لوگ سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھانی زبان بولتے تھے، جبکہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان بولی جاتی تھی۔ مشرق پاکستان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مجموعی قومی پیداوار کا بہت حصہ مشرق پاکستان پیدا کرتا تھا، لیکن خرچ مغرب کا ہوتا تھا۔ سرکاری ملازمت اور فوج میں بہت کم بنگالی لوگ تھے۔ 1948 میں قائد اعظم نے ڈھاکہ میں اسپیچ کرتے ہوئے اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج قرار دیا۔ 1952 میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ مشرقی پاکستان میں 56% لوگ بنگالی بولتے تھے۔ یہ بات بنگالی لوگوں کو ناگزیر گزری۔ اس کے بعد 21 فروری 1952 میں ڈھاکہ میں طلبہ نے شدید احتجاج کیا۔ حکومت نے دفعہ 144 لگا دی، لیکن طلبہ نے احتجاج جاری رکھا۔ جواب میں پولیس نے فائر کھول دیا اور 5 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں غم اور غصے کا طوفان اٹھ گیا۔ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ انٹینس ہو گئے۔ مجبوراً حکومت کو بنگالی زبان کو بھی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کرنا پڑا۔ 1970 کا جنرل الیکشن بنگلہ دیش کے قیام کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جنرل الیکشن تھا جس میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے واضح برتری حاصل کی۔ اس کا مطلب تھا پاکستان کا اگلا وزیر اعظم مشرق سے ہوگا، لیکن مغربی پاکستان کی لیڈرشپ نے اسے تسلیم نہیں کیا، جس کے بعد ایسٹ پاکستان کے الگ ملک بننے کی تحریک زور پکڑ گئی۔ 25 مارچ 1971 پاکستان آرمی نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا، جس کے جواب میں بنگالی مکتی باہینی فریڈم فائٹرز نے غوریلا وار کا آغاز کیا۔ بھارت نے موقع دیکھ کر بنگالی ریفیوجیز کے نام پر مداخلت شروع کی۔ بھارتی فوج نے مکتی باہینی کو ٹریننگ اور ہتھیار دینا شروع کیے۔ جواب میں پاکستان نے 3 دسمبر 1971 کو پہلا ایئر اسٹرائک بھارت پر کیا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ شروعات میں امریکہ نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، لیکن اسی دوران سوویت یونین نے امریکہ کی مخالفت میں بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ USSR نے بھارت کو انڈو سوویت پیس ٹریٹی کے ذریعے بھرپور ملٹری اور پولیٹیکل سپورٹ دیا۔ جنگ کے دوران USSR نے بھارت کو MiG-25 طیارے، T-55 ٹینکس، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سب میرائنز فراہم کی۔ دوران جنگ امریکہ نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر USS انٹرپرائز بے آف بنگال بھیج دیا۔ جیسے ہی USSR کو یہ خبر ملی، USSR نے فوراً اپنا نوال فلیٹ بے آف بنگال بھیج دیا۔ پاک فوج کو اس جنگ میں 2 فرنٹ وار کا سامنا تھا۔ اس میں پہلے ہی پاک فوج بنگالی فریڈم فائٹرز کے خلاف آپریشنز میں مشغول تھی۔ بعد میں بھارت کی مداخلت کے بعد یہ جنگ 2 فرنٹ وار کی صورت اختیار کر گئی۔ USSR کی سپورٹ کے بعد بھارت نے اس جنگ میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ ویسٹرن فرنٹ پر پاک فوج نے بھارتی فوج کا دلیرانہ مقابلہ کیا، لیکن ایسٹرن فرنٹ پر عوامی مخالفت، خوراک اور ہتھیاروں کی سپلائی میں خاصی مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ایسٹرن فرنٹ پر اپنا کامیاب دفاع نہ کر سکا
اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پر رونما ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات اور محبت قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے اور آزمائشوں میں کامیابی اور صبر نصیب ہو، آمین۔